بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے دوستی، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، پروف ریڈنگ سید رضا عباس عابدی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ دوستی کے فائدے، دوستی کے دنیاوی فائدے یہ تو سب کو معلوم ہی ہوتے ہیں، مثلاً دوست کے مال، عزت اور جاہ و منصب سے فائدہ اٹھانا، یا صرف اس کے دیدار یا ہم نشینی سے دل بہلانا وغیرہ، یہ سب دنیاوی فائدے دوست سے حاصل ہوتے ہیں۔ دوست کے دینی فائدے، نمبر 1، مثلاً دوست کے علم یا اس کے عمل سے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نمبر 2، یا ضرورت میں اس کی مدد لینا تاکہ وہ مصیبتوں میں کام آئے۔ نمبر 3، یا اس کی دعا کی برکت حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 4، یا آخرت میں اس کی شفاعت کی توقع ہوتی ہے۔ جبھی علماء سلف نے فرمایا ہے کہ دوست بہت سا پیدا کرو، کیونکہ ایماندار شفاعت کرے گا، تو کیا عجب ہے کہ تم کسی دوست کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہت سے آثار میں سے ہے کہ خدا ایمانداروں کی شفاعت دوستوں کے باب میں قبول فرما کر دوستوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا، اور جب بندے کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ اپنے دوستوں کی شفاعت کرے گا۔ دوستی صرف اللہ کے لیے ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کو جب کسی کی بہتری منظور ہوتی ہے تو وہ بطور نعمت اس کو دوست عطا فرما دیتا ہے، کہ اگر وہ شخص کبھی یاد خدا سے غافل ہو جائے تو وہ دوست اسے یاد دلا دے، اور اگر وہ خود ہی خدا کو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہو تو وہ دوست بھی اس کی مزید مدد کرتا ہے۔ اور فرمایا، جو شخص خدا کے لیے کسی کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے اسے جنت میں اتنا بلند درجہ نصیب ہوگا جو کسی اور عمل سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایک مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ میری دوستی کا حق انہی لوگوں کو پہنچتا ہے جو ایک دوسرے کے دوست میرے نام پر بن جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ملنے اور دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک دوسرے کو میرے لیے چاہتے ہیں، اور میرے لیے ہی ایک دوسرے کو مالی سہولتیں فراہم پہنچاتے ہیں، اور میرے ہی لیے ایک دوسرے کی امداد پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے دوست سائے میں ہوں گے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے پسندیدہ محبوب لوگ جنہوں نے میرے نام پر ایک دوسرے سے دوستی اختیار کی تھی، کہ آج مخلوق کی پناہ کے لیے کوئی سایہ نہیں تو میں انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لوں۔ عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ پر وہی نازل ہوئی کہ تمام زمین و آسمان کے برابر عبادتیں اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک ان میں اللہ کے نام پر دوستی اور دشمنی نہ ہو۔ دوست وہ ہو جس کو دیکھ کر خدا کی یاد آئے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یا روح اللہ، ہمیں کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے؟ تو فرمایا، ان کی صحبت میں جن کو دیکھ کر تمہیں خدا کی یاد آئے اور جن کا کردار تمہیں آخرت کی طرف راغب کر سکے۔ دوست کو دیکھ کر گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب خدا کی خاطر دوستی کرنے والے آپس میں مل کر ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت کے پتے سوکھ کر گر جاتے ہیں۔ اقوال امام علی علیہ السلام، اپنی زبان کو نرم کلام اور سلام کہنے کی عادت ڈال کہ اس سے تیرے دوست زیادہ اور دشمن کم ہو جائیں گے۔ انصاف سے دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جو شخص کو تجھ سے محبت ہوگی وہ تجھ کو فضول اور ناجائز کاموں سے ہٹائے گا۔ تیرا دشمن وہ جو برے کاموں پر اکسائے۔ اس انسان کی دوستی پر اعتبار نہ کر کہ جو اپنے وعدے قول کو پورا نہ کر سکے۔ اگر کوئی آدمی دوستی کے لائق نہ ملے تو کسی نااہل سے ہرگز دوستی نہ رکھ، اور وہ شخص کہ جو اپنے مال سے تیری امداد خبر گیری نہیں کرتا اس کو اپنا دوست خیال مت کر۔ دوستی اور محبت کی اقسام،
دوستی اور محبت کا پہلا درجہ۔ نمبر 1، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد سے دوستی و محبت تحصیل علم کے لیے کرے، مثلاً مگر اس کا مقصد اس علم کو حاصل کرنے سے دنیاوی جاہ و منصب حاصل کرنا یا پیسے کمانا ہو، تو وہ بھی اس کی محبت استاد سے خدا کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں مقصد جاہ و مال ہے۔ نمبر 2، اور اگر علم حاصل کرنے کا مقصد برا ہو، مثلاً اپنے ہم سفروں کو نیچا دکھانا یا فخر و مباحات کرنا، تو استاد سے محبت بھی مذموم ہوگی۔ نمبر 3، اور اگر استاد سے محبت میں مباح مقاصد کی نیت ہوگی تو محبت بھی مباح ہوگی۔ نمبر 4، اور اگر یہ محبت دنیاوی فائدوں کے لیے نہ ہو بلکہ اخروی فائدے کے لیے ہو، تو یہ محبت بھی خدا ہی کے لیے ہوگی۔ مثلاً کوئی اپنے استاد سے اس لیے محبت کرے کہ اس کے ذریعے تحصیل علم ہوگی اور اپنا عمل درست کروں گا اور اس سے میری آخرت سنور جائے گی، تو اس کی یہ محبت بھی خدا ہی کے لیے ہوگی۔ نمبر 5، اور اسی طرح اگر استاد اپنے شاگرد سے محبت و دوستی کرے اور مقصد دنیاوی نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ یہ مجھ سے علم حاصل کرتا ہے تو اس کی بدولت مجھے آخرت میں عظیم رتبہ مل سکتا ہے اور اس عالم ملکوت میں بلند درجہ پر پہنچ سکوں گا، تو یہ محبت بھی خدا کے لیے مستور ہوگی۔ نمبر 6، بلکہ اگر کوئی عورت اپنی ملازمہ سے جو اس کی خدمت کرتی ہو، یعنی اس کے گھر میں کپڑے دھونے، جھاڑو دینے، صفائی کرنے اور کھانے پکانے کا کام کرتی ہے، اس سے اس وجہ سے انسیت و دوستی رکھے کہ مجھے علم و عمل اور دین خدا کے کام کرنے کے لیے فراغت ملے، تو یہ محبت بھی خدا ہی کے لیے تصور کی جائے گی۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص کسی کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ وہ شخص اس کی یا عالم دین یا کسی دینی طالب علم کی تمام اغراض دنیاوی کا کفیل بن جائے، یعنی اس کا کھانا، لباس، رہائش اور دیگر ضروریات زندگی اپنے پاس سے پوری کرے تاکہ اس کو تبلیغ اور تحصیل علم کے لیے فراغت مل جائے، لیکن اس میں شرط یہ کہ اس کا مقصد اس دوستی سے علم و تبلیغ کے لیے فراغت حاصل کرنا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اس بہانے سے صرف مال جمع کرتے رہے، تو یہ دوستی و محبت بھی خدا ہی کے لیے تصور کی جائے گی۔ نمبر 8، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بھی اس وجہ سے دوست رکھتا ہو کہ وہ اس کو گناہوں سے بچاتی ہے یا اس کے لیے اولاد پیدا کرتی ہے، جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، تو اس بیوی سے یہی محبت و دوستی بھی محبت فی اللہ سمجھی جائے گی، اور اس طرح وہ نفقہ جس میں اپنی بیوی کو جو کچھ دے گا اس کا ثواب صدقے کی مانند ہوگا۔ دوستی اور محبت کا بلند درجہ، یہ بہت بلند درجہ ہے۔ اس دوستی میں کوئی غرض بھی کسی سے وابستہ نہیں ہوتی، یہاں نہ شاگردی کا تعلق ہے، نہ استادی کا، نہ کسی کو کسی سے پڑھنا مقصود ہے، نہ کسی کو پڑھانا، نہ دینی فراغت کے لیے کوئی وسیلہ مقصود ہوتا ہے، یہ فقط اس لیے ہوتی ہے کہ جسے دوست بنایا جا رہا ہے وہ خدا کا فرما بردار ہے اور خدا سے محبت کرتا ہے، لہذا یہ میرا دوست ہے، یعنی یہ دوستی صحیح معنوں میں خدا کی راہ میں ہوگی، بلکہ یہ دوستی تو جنم لیتی ہی محبت الہی سے، خدا سے وہ محبت جو عشق کی حد تک پہنچ گئی ہو۔ خدا کی دوستی کی اقسام: نمبر 1، خدا کی دوستی دنیا و آخرت کی خاطر۔ نمبر 2، خدا کی دوستی خدا ہی کی خاطر۔ البتہ خدا کی دوستی خدا ہی کی خاطر یہ قسم تمام دوستیوں سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ سچی دوستی برکت کا باعث سبب ہے، بادشاہوں سے کبھی دوستی کی امید نہیں۔ اقوال امام علی علیہ السلام۔ دوستوں کے حقوق: دوستی میں چند حقوق ایسے ہیں کہ جن کے پورا کرنے سے دوستی قدورتوں اور شیطانی وسوسوں سے خالی ہو جاتی ہے، اور ان حقوق کے پورا کرنے سے خدا کا قرب اور اعلیٰ درجات حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ جب برادری اور دوستی کا عقد بڑھ جائے تو اس کی مثال عقد نکاح کی سی ہوتی ہے جس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی سی ہے،
کہ جو ایک دوسرے کو دھوتے ہیں۔ دوستی کے حقوق کے مراتب: سب سے کمتر مرتبہ یہ کہ دوست کو بمنزلہ اپنے خادم وغیرہ کے جانو، اور جو کچھ آپ کے مال میں پس سے انداز ہو اس سے دوست کی مدد کرو۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ اس کو اپنے نفس کے قائم مقام سمجھو۔ سلف کے کچھ دوستوں کو یہ دستور تھا کہ ایک چادر بھی ان کے پاس ہوتی تھی تو اس کے بھی ٹکڑے کر کے آدھی اپنے پاس رکھتے اور آدھی دوست کو دے دیتے تھے۔ تیسرا مرتبہ جو سب سے بڑھ کر ہے کہ دوست کو اپنے نفس پر ترجیح دیں اور اس کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم جانیے۔ یہ مرتبہ حد یقین کا ہے۔ پہلا حق: دوستوں کا پہلا حق مال میں ہے کہ جب انہیں ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے، لیکن یہ مدد بغیر طلب ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دوست کے مانگنے تک کی نوبت آ جائے تو ہم دوستی کے دائرے سے باہر نکل گئے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں دوستی کی محض رسم اور ایک رواج سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ بزرگان سلف کی یہ عادت رہی کہ روزانہ دوستوں کے گھر جاتے اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے، ان کی ضرورتوں کو بالکل اپنی ضرورت تصور کرتے تھے اور بالکل برابر کی اہمیت دیتے تھے، اور جب ان کا کام کرتے تو ان پر احسان دھرنے کے بجائے ان کے مشکور ہوتے تھے کہ انہیں خدمت کا موقع دے کر سرخروئی کا موقع دیا۔ اور ایسی بھی دوست پرانے زمانے میں گزرے کہ اپنے دوست کی وفات کے بعد 40 برس تک اس کے بیوی بچوں کی کفالت کرتے رہے اور حق دوستی کو لحظہ بھر فراموش نہ کیا۔ روایت میں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے ایک دوست کے پاس کھانا بھیجا، انہوں نے کہا میرا فلاں دوست اس کا زیادہ مشتاق اور حاجت مند ہے، لہذا اس کا حق زیادہ ہے اور اسی کو بھیجنا بہتر ہے۔ چنانچہ اس کے پاس لے گئے، مگر جب ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے آگے دوسرے کو زیادہ مستحق سمجھ کر اس کے پاس بھیج دیا، اور یوں وہ کھانا ہاتھوں ہاتھ پھرتا رہا حتیٰ کہ اس کے پاس آ پہنچا جہاں سے اول بھیجا گیا تھا۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک دوست اپنے دوست کی غیبت اور افلاس میں اور وفات کے بعد بھی اس کے حقوق کی نگہداشت نہ کرے وہ دوستی میں کامل نہیں ہو سکتا۔ دوست کا حق کتنا ہے؟ ایک شخص ایک صحابی رسول کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ سے دوستی کروں، تو ان صحابی نے فرمایا کہ اے شخص تو دوستی کا حق بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دوستی کے بعد تو اپنے درہم و دینار کا مستحق و مالک مجھ سے زیادہ نہ رہے گا۔ اس نے کہا کہ میں تو ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا۔ تو ان صحابی نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر میرے پاس سے رخصت ہو جاؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا تم میں کوئی اپنے بھائی کی آستین یا تھیلی میں ہاتھ ڈال کر جو چیز چاہے اس کی اجازت کے بغیر لے لیتا ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر تم بھائی نہیں ہو۔ دوست کا قرض: صحابی رسول حضرت مسروق نے ایک دفعہ کافی بھاری کسی سے قرضہ لیا۔ ان کے دوست خصیمہ کے ذمہ بھی کچھ قرض تھا، لیکن خصیمہ نے مسروق کا قرض ادا کر دیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اور اسی مسروق نے دوستی کے حق کا خیال کرتے ہوئے خصیمہ کا قرض ان کی نادانستگی میں ادا کر دیا۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں لقمہ تو اپنے دوست کو کھلاتا ہوں لیکن اس کا مزہ اپنے گلے میں پاتا ہوں۔ دوستوں پر خرچ کرنا خیرات سے افضل ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں 20 درہم جن کو میں نے اپنے کسی دوست کو فی اللہ دے دوں میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں 100 درہم مساکین پر خیرات کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار: نمبر 1، ایک مرتبہ سردار انبیاء اپنے کسی صحابی کے ساتھ ایک جنگل تشریف لے گئے اور اس میں سے 2 مسواکیں چنیں، جن میں سے ایک ٹیڑھی تھی اور دوسری سیدھی۔ جو مسواک سیدھی تھی وہ صحابی کو عنایت کی اور خود ٹیڑھی مسواک لے لی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نسبت آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں، تو آپ نے فرمایا جو شخص دوسرے کے ساتھ رہتا ہے خواہ وہ دن میں 1 ساعت ہی کیوں نہ ہو، اس سے صحبت
کی باس پرس ہوگی کہ اس میں اللہ کے حق کو بجا لایا تھا یا ضائع کر دیا تھا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ حضور ایک کنویں پر غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت حذیفہ یمانی نے ایک چادر کی آڑ حضور پر کر لی، یہاں تک کہ آپ غسل سے فارغ ہوئے۔ پھر جب حذیفہ یمانی غسل کرنے بیٹھے تو حضرت نے کپڑا لیا اور کھڑے ہو گئے تاکہ عام لوگوں سے ان کو آڑ میں کر دیں۔ حضرت حذیفہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان، آپ ایسا نہ کریں، لیکن حضور نہ مانے اور آڑ کیے رہے، یہاں تک کہ حذیفہ غسل سے فارغ ہوئے۔ دوستوں سے بے تکلفی۔ سلف صالحین کا دستور ہوتا تھا کہ اپنے گھر کی چابی اپنے دوست کے سپرد کر دیا کرتے تھے اور ہر طرح کے تصرف کا اسے اختیار دے دیتے تھے، مگر وہ دوست بھی باعث تقوی اس کا مال نہ کھاتا، اور خدا نے دوستوں کے مال میں انضباط اور بے تکلفی کی اجازت دے دی۔ جبھی کہا جاتا ہے کہ دوستوں کے گھر میں بے تکلفی کرنا صفات اخوت میں سے ہے۔ دوسرا حق، اپنے آپ کو اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رکھے جس طرح کی بھی مدد اس کو چاہیے، یعنی حاجتوں کے پورا کرنے اور سوال کرنے سے پہلے ہی ان کو بجا لائے اور اپنی حاجتوں پر ان کو مقدم کرنے میں مدد کرے۔ جس طرح مالی اعانت کرنے کے کئی درجے ہوتے ہیں، جس میں سب سے ادنیٰ یہ ہے کہ سوال کے وقت اس کی حاجت پوری کرے، مگر کشادہ پیشانی اور خوشی کے اظہار کے ساتھ۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی دوست سے کوئی حاجت چاہو اور وہ اس کو پورا نہ کرے تو اس کو دوبارہ یاد دلا دو کہ شاید وہ بھول گیا ہو۔ اگر وہ یاد دلانے پر بھی پورا نہ کرے تو گویا اس پر وضو کر کے نماز جنازہ پڑھ لو، یعنی اس کو مردہ سمجھ لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تو اپنے دشمن کی حاجت پوری کرنے میں جلدی کرتا ہوں، اس خوف سے کہ اگر میں ان کی حاجت پوری کیے بغیر ہی ان کو واپس کر دوں تو کہیں وہ مجھ سے بے پرواہی نہ ہو جائیں۔ جب دشمنوں سے ایسا سلوک ہونا چاہیے تو دوستوں سے کیسا ہوگا؟ پرانے وقتوں کے بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے دوست کے اہل و عیال کی خبر گیری اس کے مرنے کے بعد 40 برس تک کرتے تھے، ان کی حاجتیں پوری کرتے، ہر روز ان کے پاس جاتے اور اپنا مال صرف کرتے۔ غرض مرحوم دوست کے بال بچے صرف اپنے باپ کو گویا اپنی آنکھ سے نہ دیکھتے تھے، لیکن اس کی شفقت و عنایت سب کو موجود پاتے تھے، بلکہ جو راحت و آرام باپ کی زندگی میں نہ تھا وہ اپنے باپ کے دوستوں اور رفیقوں کے سبب سے ان کو حاصل ہوتا تھا۔ اظہار حاجت کا انتظار نہ کریں۔ دوست کی مدد کرنے کے لیے اس کے سوال اور اظہار حاجت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ضرورت کو اس طرح ادا کیا جائے کہ گویا آپ کو علم ہی نہ ہو کہ ہم نے ادا کی ہے، اور نہ ہی اس کے پورا کرنے پر اپنا کوئی حق اس پر سمجھو کہ گویا آپ نے اس پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ اس نے جو آپ کی مدد کی کوشش قبول کی اس پر اس کے ممنون ہوں۔ دوست کی صرف قضائے حاجت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ اکرام اور زیادہ اثار میں پہل آپ کی جانب سے ہو۔ جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دوست ہم کو ہمارے گھر والوں اور اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے گھر والے ہم کو دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور دوست آخرت کی۔ تیسرا حق، دوست کا حق آپ کی زبان پر ہے کہ دوست کے معاملے میں چند موقعوں پر اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ نمبر 1، دوست کے حق میں ہمیشہ نیک کلمات زبان سے نکالیں۔ نمبر 2، دوست کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں۔ نمبر 3، دوست کی غیر حاضری میں اگر کوئی اس کی غیبت یا عیب جوئی کرے تو مزے سے سنتا ہی نہ رہے، بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دے، بلکہ یوں سمجھے کہ گویا دوست قریبی کہیں کھڑا اس کی گفتگو سن رہا ہے، اور اس طرح جواب دے جس طرح وہ خود چاہتا ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں کہا جائے۔ نمبر 4، دوست سے چرب زبانی کا مظاہرہ نہ کرے۔ دوست جو کچھ کہے اس کو سن لے اور اس کے خلاف بحث میں الجھا ہی نہ رہے۔ نمبر 5، دوست اگر بات کر رہا ہو تو اس کو رد نہ کرے اور نہ ہی اس کی بات ٹالے۔
نمبر 6، دوست کے بارے میں تجسس نہ کرے اور جب اس کو کہیں آتا جاتا دیکھے یا کسی کام میں مشغول دیکھے تو اس کے متعلق سوال کرنے میں خاموش رہے جب تک کہ دوست خود بیان نہ کر دے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دوست کو یہ باتیں بتانا دشوار ہو یا اس سے جھوٹ بولنا پڑے۔ نمبر 7، دوست کے کسی راز کو فاش نہ کرے، خواہ اس سے تعلق منقطع ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں، کیونکہ یہ تو پرلے درجے کی بدطینتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر تم کسی کو دوست بنانا چاہو تو پہلے کسی بہانے سے اسے غصہ دلاؤ اور پوشیدہ طور پر کسی کے پاس بھیجو اور دیکھو کہ وہ اس سے تمہارے جھگڑے کا راز فاش کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس راز کا تھوڑا سا حصہ بھی ظاہر کر دے تو سمجھ لو کہ وہ دوست بنانے کے قابل نہیں۔ گلہ زبان پہ نہ لانا تھا بے وفائی کا، گلہ زبان پر نہ لانا تھا بے وفائی کا، امیر ڈوب گیا نام آشنائی کا۔ کسی بزرگ سے جب یہ سوال کیا کہ آپ کی راز کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، میں راز کے حق میں قبر بن جاتا ہوں، بلکہ کسی کا بیان تو یہاں تک کہ میں راز کو چھپاتا ہوں اور اس بات کو بھی پوشیدہ رکھتا ہوں کہ راز کو چھپاتا ہوں۔ ہے نہیں راز میرے سینے میں مردے کی طرح، کیونکہ مردے کو توقع ہے اٹھے روز جزا۔ نمبر 8، کبھی اپنے دوست کے بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب کی غیبت و چغل خوری نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی ان کے خلاف کچھ کہے تو اس کی باتیں دوست تک نہ پہنچائے کہ اس سے اس کا رنجیدہ خاطر ہونا لازمی ہے۔ نمبر 9، اگر دوست کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق تعریفی کلمات سنے تو اس کا ذکر اپنے دوست سے ضرور کرے کہ اس سے وہ خوش ہوگا، اور چھپائے نہ رکھے کیونکہ یہ حسد کی علامت ہے۔ اگر کبھی دوست سے خطا سرزد ہو جائے تو گلہ و شکوے کے دفتر نہ کھول کر بیٹھ جائے اور اسے معذور سمجھنے کے لیے اپنی خطاؤں پر نگاہ ڈالے جو خدا کی اطاعت میں خود اس سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، تاکہ کسی سے تقصیر و خطا کا سرزد ہونا اس کے لیے عجوبہ نہ بن سکے اور وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ بے خطا و بے عیب دوست تو دنیا بھر میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا، لہذا بے عیب دوست کی تلاش تو سوائے اس کے کہ کچھ نہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا ہی ترک ہو جائے۔ نمبر 11، دوست سے کبھی بدگمان نہ ہو، کیونکہ بدگمانی خود حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، اللہ نے ایک مومن کی چار چیزیں دوسرے مومن پر حرام کی ہیں۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 بدگمانی، نمبر 4 خون۔ نمبر 12، دوست جو بات کہے اس سے اختلاف نہ کرو، اس کی ہنسی نہ اڑاؤ۔ دنیا میں دوستی کو برباد کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ دوست کے ساتھ بات بات پر اختلاف کا اظہار کرتے رہیں اور منازعہ کرنے لگیں، کیونکہ دوست کی بات کو رد کرنے کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ گویا اس کے منہ پر اسے جاہل و احمق اور اپنے آپ کو عالم، فاضل اور عقل مند کہا جائے اور متکبرانہ انداز میں اسے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا جائے، حالانکہ یہ سب باتیں دشمنی کی ہیں نہ کہ دوستی کی۔ نمبر 13، دوستی کے امور میں ہچکچاہٹ سے کام نہ لے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ دوست سے اگر کوئی دوسرا دوست یہ کہے کہ آؤ چلیں فی الفور بلا ہیل و عجت تو بس چل پڑے، کیونکہ اگر وہ پوچھنے بیٹھ جائے کہ کہاں چلو گے، کیا کام ہے وہاں وغیرہ، تو یہ سب آداب دوستی کے خلاف ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، جب میں اس سے کچھ مانگتا وہ فوراً حاضر کر دیتا۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس نے کہا کتنی مقدار میں درکار ہے۔ اس کا یوں کہنا تھا کہ دوستی کی شیرینی اور حلاوت میرے دل سے ختم ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دوست کی محبت فقط موافقت سے برقرار رہ سکتی ہے۔ نمبر 14، دوست سے دوستی و محبت کا اظہار خاموشی موافقت سے ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی کیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے دوست رکھو اسے بتاتے بھی رہو کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اس کے دل میں بھی جذبہ دوستی اور محبت پیدا ہوتا رہے اور یوں یہ محبت دوگنی ہوتی چلی جائے۔ نمبر 15، دوست سے ہر طرح کی احوال پرسی زبان سے کی جائے، اشارے کنائیوں میں نہیں۔ اس کی ہر شادی، غمی اور تکلیف اور راحت میں باقاعدہ یہ کہہ کر اپنی مسرت یا ہمدردی کا اظہار کرے کہ میں تمہاری خوشی میں برابر کا شریک ہوں، یا یہ کہ مجھے تمہاری تکلیف سے اتنا ہی دکھ پہنچا ہے جتنا کہ تمہیں، اور اس کے رنج و راحت کو خود اپنا رنج و راحت سمجھے۔ نمبر 16، جب دوست کو مخاطب کرے تو اچھے نام سے مخاطب کرے، یا جو نام عرف یا تخلص سے اسے پسند ہو اسی سے پکارے۔ کہا جاتا ہے کہ دوستی 3 باتوں سے مستحکم ہوتی ہے۔ نمبر 1، دوست کو اس کے پسندیدہ نام سے پکارا جائے۔ نمبر 2، دوست سے سلام میں پہل کی جائے۔ نمبر 3، بیٹھنے میں اسے مقدم رکھا جائے۔ نمبر 17، دوست کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرے بلکہ اس کے اہل و عیال کو بھی سراہے، کیونکہ دوستی میں اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 18، جو بھی نیکی دوست کی طرف سے ہو اس پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کیونکہ مولا متقیان علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص کسی دوست کی نیک نیتی پر شکر بجا نہ لاتا ہو تو وہ نیک کام پر بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ نمبر 19، دوست کی غیر موجودگی میں بھی زبان سے کم از کم اس کی مدد ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات بڑی جفا اور سنگدلی کی ہے کہ کسی کے سامنے اس کے دوست کی برائی ہو اور وہ خاموشی اختیار کیے رکھے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے سامنے اس کے دوست کو مار پیٹ رہے ہوں اور وہ کھڑا تماشا دیکھتا رہے اور مدد کو آگے نہ بڑھے۔ بلکہ زبان کا زخم تو اور گہرا ہوتا ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ ایک عالم نے جب 2 بیلوں کو بندھے ہوئے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ ان میں سے ایک کھڑا ہوا تو ساتھ ہی دوسرا بیل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یہ دیکھ کر رو دیا اور کہا کہ کاش مومن بھی اسی طرح ایک دوسرے کی موافقت کرتے۔ نمبر 20، دوست علم دین میں سے جن امور سے بے خبر ہو اس کی تعلیم اس کو دی جائے، کیونکہ دوست کو دنیا کی تکلیف سے بچانے کی نسبت دوزخ کی آگ سے بچانا زیادہ اہم ہے۔ اور اگر سکھانے کے بعد یہ دیکھیں کہ وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے تو اسے نصیحت کریں، سمجھائیں، خدا کا خوف دلائیں، لیکن یہ تمام نصیحتیں خلوت میں سمجھانا بجھانا شفقت کی علامت ہے، جبکہ سب کے سامنے سمجھانے سے دوسرے کی سبکی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی اس کو نصیحت کی جائے نرمی و ملائمت سے کہنی چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹھے ڈانٹ رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی خامیاں ایک دوسرے کے ذریعے پتہ چل جاتی ہیں، یعنی یہ اس کی ایک دوسرے کے عیب سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 21، اگر دوست خلوت میں آپ کی خامیوں سے آگاہ کرے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے احسان مند ہوں اور اسے غصہ نہ دکھائیں، کیونکہ یہ تو ویسی ہی بات ہوگی کہ اگر کوئی یہ بتائے کہ آپ کے کپڑوں میں سانپ یا بچھو ہے تو آپ برا مان جائیں، اور جس طرح اس اطلاع پر آپ غصہ نہیں کرتے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس نصیحت پر بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے عیب اور برائیاں بھی سانپ اور بچھو ہی تو ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈنک قبر میں ظاہر ہوں گے اور ان کے کانٹے کے زخم روح پر ہوں گے، اور دنیاوی سانپ و بچھوؤں سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، کیونکہ یہ روح پر لگیں گے، جبکہ دنیاوی سانپ اور بچھوؤں کے زخم جسم پر ہوتے ہیں۔ جبھی کسی عاقل کا کہنا ہے کہ خدا کی رحمت ہو اس دوست پر جو میرے عیبوں کا تحفہ مجھے پیش کرتا ہے۔ نمبر 22، اگر دوست سے آپ کے حق میں کوئی خطا ہو جائے تو اس کے کہنے سے قبل ہی 70 طرح کی معذرت اپنے آپ ہی سے طلب کرو، اور اگر آپ کا نفس پھر بھی آمادہ نہ ہو تو اسے کہے کہ اصل بدخصلت اور بد فطرت تو تو خود ہے کہ تیرے دوست نے تجھ سے 70 بار معافی مانگی لیکن تو نے ایک نہ سنی، اور اگر نفس پھر بھی نہ مانے تو پھر دوستی کا رشتہ توڑ ڈالنے سے یہی بہتر ہے کہ تنہائی میں دوست سے ناراض ہو لیں، اسے جھاڑ لیں، کچھ سست کہہ لیں، تاہم جھگڑا اور بد کلامی سے کام لینے کی ضرورت نہیں کہ اس سے تو
قطع تعلق ہی بہتر ہے، کیونکہ دوستی کا اصل مقصد و مدعا تو یہ ہے کہ تہذیب و شائستگی حاصل ہو، اخلاق سنور جائے، صبر و تحمل اور قوت برداشت زیادہ ہو جائے اور اس کی عادت پڑ جائے، نہ یہ کہ دوستی میں آنکھ ہمیشہ ذاتی منفیت اور اپنے مفاد پر لگی رہے۔ لیکن سب سے بہتر بات یہ کہ اگر دوست سے آپ کے حق میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو اس سے پوشیدہ رکھنا اور جان بوجھ کر انجان بن جانا زیادہ بہتر ہے، کہ بشرطے کہ دوستی اپنی جگہ برقرار رکھے۔ نمبر 23، اگر دوست کوئی گناہ کر بیٹھے یا اس میں مستقل مبتلا ہو تو اس سے کنارہ کش نہ ہو جائے، کیونکہ اگر آج کنارہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل اسے چھوڑ دے، اور عالم کی خطا سے درگزر کرنا احسن ہے، اور اس سے قطع تعلق میں ہرگز جلدی نہ کرے، کیونکہ اس کے گناہ سے کنارہ کش ہو جانے کی توقع دیگر لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک شخص سے لوگوں نے کہا کہ تیرا دوست گمراہ ہو کر گناہوں میں پڑ گیا ہے، اس سے دوستی کا رشتہ کیوں نہیں توڑ لیتا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے پھر اسے آج کل دوست کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی بگڑا جا رہا ہے۔ اس تباہی کے وقت میں اسے کیوں کر چھوڑ دوں تاکہ وہ دوزخ کی آگ سے بچا رہے؟ لہذا لطف و مہربانی کا یہ انداز بالآخر توبہ کی راہ پر لے آتا ہے، اور خستگی و درماندگی کے زمانے میں جبکہ دوستوں کی ضرورت معمول سے بھی زیادہ ہوتی ہے، دوستوں سے علیحدگی کیوں کر اختیار کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ دوستی کا عقد جب بن جاتا ہے تو اس سے ایک طرح کی قرابت داری قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گناہ کی بنا پر اس سے قرابت داری ہی ختم کیا جائے۔ بہت ہوا تو ان کو باور کرا دیں کہ ہم تمہارے عمل سے بیزار ہیں، مگر یہ کہ ایسے سے دوستی ہی نہ کریں جو فاسق و فاجر ہو یا گناہوں میں آلودہ ہو، کیونکہ دوستی نہ کرنا خیانت نہیں، لیکن دوستی کرنا اور اسے توڑ دینا خیانت ہے، کیونکہ اس سے سابقہ حق تلف ہوتا ہے جو دوستی قائم کر کے طرفین نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ اور اگر دوست اس گناہ کی معذرت پیش کرے تو اسے قبول کر لے، خواہ معلوم ہی کیوں نہ ہو کہ یہ غلط عذر پیش کر رہا ہے، اور اگر وہ توبہ کر رہا ہو تو اسے بھی قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دوست کی معذرت کو قبول نہ کرنے والے کا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر ہے جو رہزن بن کر راہگیروں سے خراج وصول کرتا ہے، اور فرمایا کہ مومن جلدی غصے میں آ جاتا ہے لیکن جلدی خوش بھی ہو جاتا ہے۔ حکایت میں ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے دوست سے کہا، اگر تیرا دوست تجھ سے جفا کرے تو برہم نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے برہمی میں تجھے کوئی ایسی بات سننی پڑے جو پہلے سے بھی بدتر ہو اور یوں مزید خفگی کا باعث ہو۔ اس کے بعد میں نے جب بزرگ کے اس قول کی آزمائش عملاً کی تو اسے بالکل درست پایا۔ نمبر 24، جب کوئی گناہگار دوست کسی پرہیزگار دوست کی صحبت میں رہتا ہے اور اس کا خوف خدا اور وظائف کو دیکھتا ہے تو چند روز میں وہ بھی اپنے گناہ سے منہ موڑ کر اس پر اصرار کرنے سے شرماتا ہے، جبکہ سست آدمی جب ایک چست اور کام کے حریص کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے شرما کر خود بھی کام کرنے کی حرص کرتا ہے۔ ایک عالم جعفر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ جن اعمال میں سستی کرتا ہوں تو محمد ابن واسع کو دیکھتا ہوں اور ان کی اطاعت خدا میں مشغولیت دیکھ کر سرور عبادت جوں کا توں ہو جاتا ہے اور ساری سستی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 25، دوست سے کبھی اپنا رشتہ دوستی نہ توڑا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز کی دوستی صلہ ہے، ایک مہینے کی دوستی قرابت ہے، اور ایک سال کی دوستی قرابت قریبہ ہے۔ جبھی کہا گیا کہ قرابت داری دوستی کی محتاج ہے، لیکن دوستی کو قرابت داری کی حاجت نہیں، بلکہ دوستی کا تو لازمہ یہ ہے کہ دوست کی جدائی اور فراق نہایت شاک گزرے۔ جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو، یہ داغ وہ ہے جو دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ نمبر 26،
دوست کو ہمیشہ دعائے خیر میں یاد رکھے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو، اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی ایسا ہی کرے کہ جس طرح خود اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ یہ دعا بھی در حقیقت اپنے لیے ہوتی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دوست کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ الہی اسے کہتا ہے کہ اے شخص، میری دعا ہے کہ تجھے وہی خیر و برکت حاصل ہو جس کی دعا دوست کے لیے کر رہا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے دعا کرنے والے، میں ابتدا تجھی سے کروں گا، یعنی تیرے حق میں پہلے یہ دعا قبول کروں گا جو تو نے اپنے دوست کے لیے کی ہے۔ اور فرمایا جو دعا دوست کے لیے ان کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، حق تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء کہتے تھے کہ بحالت سجدہ 70 دوستوں کے نام لے کر ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب ہی اکثر بزرگوں کا کہنا ہے کہ تمہارا حقیقی دوست تو وہ ہے کہ تمہاری موت کے بعد جب تمہارے وارث ترکے اور میراث کی تقسیم میں لگے ہوئے ہوں، جو کہ واجب بھی ہے، تو وہ تیرے لیے دعا میں مشغول ہو اور اس کا دل اسی خیال میں مستغرق ہو کہ نامعلوم حق تعالیٰ کے روبرو تجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ ہمیں تو باغ کی تکلیف سے معاف رکھو کہ سیر و گشت نہیں رسم اہل ماتم کی، کیونکہ مردہ شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ چنانچہ مردہ بھی اپنی بیوی، بچوں اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، کیونکہ ان زندہ لوگوں کی دعائیں نور کے پہاڑوں کی طرح مردوں تک پہنچتی ہیں۔ روایت میں آیا کہ فرشتے دعاؤں کو نورانی کشتوں میں رکھ کر مردوں کے سامنے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تحفہ فلاں دوست یا عزیز کی طرف سے ہے، اور مردہ اس سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کہ زندہ لوگ تحائف پر خوش ہوتے ہیں۔